مہینہ ہے اور دن کے وقت برسر عام بازار میں چلتے، سڑک پہ چلتے سگریٹ سلگائی ہے اور سگریٹ پی رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، نیکی کی رغبت ہی بندے میں نہیں رہتی، اس کا احساس مر جاتا ہے، اس کے اندر جو نیکی کے سلسلے میں حیا ہوتی ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ جب مر جاتی ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا، پھر اسے لطف آتا ہے تو گناہ میں آتا ہے۔ اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ پاک ہو کر رمضان میں داخل ہو، رمضان کی برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کر پائیں۔ اسی پہلے سے گناہوں کی معافی، اللہ سے استغفار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل ہمارے لیے شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ عز و جل رمضان عطا فرما دے تو اس رمضان کے لیے ہم نے رمضان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیسے کرنے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان وہ ہمیں دیا کیوں گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، ہمیں عطا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلا وصف جو اللہ عز و جل فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ رمضان کا مقصد ہے جی، کہ تقوی پیدا ہو۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ، جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، پہلی رات، تو پہلی رات میں رمضان ظفرت الشیاطین، شیاطین جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ مرض الشیاطین، جن اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور آگ اس کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ رمضان جب آتا ہے ہمیں چاند نظر آئے نہ آئے، جب رمضان سورج غروب ہوتا ہے نا شعبان کا، اور اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ عز و جل ان شیاطین کو، جنات کو جکڑ دیتے ہیں جو نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ نیکیاں کرنی آسان ہو جائے۔ اللہ نیکی کرنی آسان کر دیتے ہیں رمضان میں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی ادھر دروازہ بند ہے، اب ادھر جانا نہیں ہے آپ نے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ادھر نہیں جانا، تو دروازے ہی بند ہے، اب ادھر جانا ہی نہیں آپ نے، ادھر کھلے ہیں دروازے، ادھر جانا ہے آپ نے۔ جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اور دوسری اس میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان نیکیوں کے اوپر جانے کا راستہ ہے، جنت دروازے کھل گئے ہیں کہ میں جنت کی طرف دوڑ لگا دیں، رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، بھئی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی ہیں، اپنے دامن میں رحمتوں کو ڈال لیجئے، رحمت کو حاصل کیجئے۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پہلی رات ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کے طالب، اے نیکی کا جذبہ رکھنے والے، اقبل، آگے آ جا۔ اب وقت وہ آ گیا ہے
کہ جو قریب ہے وہ قریب سے قریب تر ہو جائے، جو دور تھا وہ قریب آ جائے۔ رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، آ جاؤ۔ یہ آواز آسمان سے بھی جاتی ہے پہلی رات سے، آ جاؤ۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے رک جا، اب رک جا۔ اگر اب بھی نہیں رکو گے تو پھر کب رکو گے؟ اگر رمضان آ گیا ہے اب بھی نہ اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے روکو گے پھر کبھی نہ روک پاؤ گے۔ رک جا۔ کتنا پیار ہے اللہ، اللہ کی قسم ہے آسمان سے آنے والی ندا میں کتنا پیار ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ کیا میرے بندو آ جاؤ، اب آگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب سے قریب تک آ جاؤ۔ جنت کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو ہم نے جکڑ دیا، سر شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اب بھی اگر نہ آؤ گے تو کبھی نہ آ پاؤ گے، اسی آشا ساتھ ہی آواز دی جاتی ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ اس پہلی شب ہی جہنم سے آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے آسمان سے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کو ندا دی جاتی ہے کہ ہر رات جہنم سے آزادی ہے۔ ابھی روزہ نہیں رکھا بھیا، روزہ تو اگلے دن رکھیں گے نا، رات پہلے آتی ہے رمضان میں، روزہ صبح رکھتے ہیں۔ پہلی رات ہی آسمان سے ندا آتی ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے ہم تقسیم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب پہلی رات ہی جہنم سے آزادی کا پروانے لینے کے لیے آپ بھائی کوشش شروع کر دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بے شک اللہ عز و جل کی طرف سے ہر رات اور ہر دن، صرف رات ہی نہیں دن کو بھی اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان کا ایک ایک لمحہ، رمضان کا ایک ایک پل جہنم سے آزادی کا پل ہے، جہنم سے آزادی کا وقت ہے جو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مقاصد ہیں جو ہم نے ٹارگٹ چیز کرنے ہیں۔ نمبر 1 تقوی حاصل کیا جائے، نمبر 2 جہنم سے آزادی کو حاصل کرنا ہے، نمبر 3 گناہوں سے معافی حاصل کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ نبی اسلام ان جبرائیل اتانی، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال، تو جبریل علیہ السلام نے کہا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کو معاف نہ کیا گیا، اس کے نصیبے میں معافی نہ آئی، فأبعده اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، نبی اسلام فرماتے ہیں قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر کہیں آمین، فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اے میری ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان مل گیا، معافی نہ ملی، تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا پیچھے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پیچھے ہے۔ اس سے بڑا بندہ خسارے میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا خسارے والا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
جس کو جبریل کہہ دیں اور جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا تو معافی ملنی چاہیے. یہ ہم پر لازم ہے، فرض ہے ہم پر، ہر فرد پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑائے، اس طرح اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرائے، اس طرح اس کی چوکھٹ پر فقیر اور مانگت اور گداگر بن کے اس سے معافی مانگے کہ یا اللہ بدنصیب نہ کرنا، اللہ ایسی بدنصیبی نہ دینا کہ ہمیں رمضان ملا ہے اور معافی نہ ملے. یہ رمضان کے مقاصد ہیں. میری طرف توجہ دیں، اللہ رحم فرمائے، میری طرف توجہ کریں اور میری بات کو سننے کی کوشش کریں، آپس میں بات نہ کریں. رمضان کا مہینہ مل گیا اور معافی نہ ملی تو سمجھو کہ جینے کا مقصد ختم ہو گیا، سمجھو ہمارا جینا مرنا برابر ہو گیا، سمجھو کہ ہم جو زندہ ہیں یہ زندہ ہونا ہمارا ایسے ہی ہے جس طرح ہم جانوروں کی طرح زندہ ہیں. کیونکہ جانور ہیں نا، ان کو اس بات کی خواہش و طلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ معاف کر دے یا نہ معاف کرے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. میں ہم نے ان کو دل دیے، دل سے سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھتے نہیں. ہم نے ان کو کان دیے لیکن وہ کان سے ہماری بات سنتے نہیں. ان کو چاہیے کہ دل کے ساتھ سوچیں، ان کو چاہیے کہ کانوں سے ہماری بات کو سنیں، ان کو چاہیے کہ آنکھوں سے ہمارے قرآن کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پر نظر کریں. فرمایا لیکن وہ لوگ جو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ رمضان سے فائدہ حاصل کیا، نہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے پہلوؤں کو اختیار کیا، نہ وہ کامیاب ہو پائے، وہ ایسے ہی ہیں کہ یہ اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں، یہ جانوروں کی طرح. بل ہم اضل، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے بڑے جلال کے ساتھ یہ بات کہی جاتی نہیں، جانور نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ بھائی جانوروں کو تو مقصد دیا ہی نہیں نہ گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، آپ کی زندگی کا مقصود کیا ہے. ان کو تو جس فطرت پہ پیدا کیا وہ جانور وہاں پیدا ہوا، بڑا ہوا، کھایا پیا، بچوں کو پالا، بچوں کو فیڈ کیا، بچوں کو کھلایا پلایا اور پھر مر گیا. اور اگر یہی کام انسان کرے کہ آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بھی ہیں، عمل کی راہ بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا بھی برستی ہے، قرآن بھی ہاتھ میں موجود ہے، نماز کا وقت بھی موجود ہے، ایمان بھی ساتھ ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کریں، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے. تو جو کچھ نہیں کرتا اور وہی اتنا اپنے اعضاء سے کام لیتا ہے جتنے جانور اپنے اعضاء سے کام لیتے ہیں، کہ جانور بھی صرف دیکھتا ہے، جانور بھی صرف کھاتا ہے، جانور بھی صرف پیتا ہے، جانور بھی صرف اپنے بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی صرف اپنے بچوں کو تھوڑا سا بال کھول کے بڑا کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اگر انسان نے بھی اپنی ان صلاحیتوں سے اتنا ہی کام لیا، اس سے بڑھ کر اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکا، تو یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اللہ کی نظر میں ہے. اسے رمضان اگر مل گیا، اللہ عطا فرما دے ہم کو، اللہ ہم کو عطا فرما دے. تو اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ معافی مانگنے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. کیونکہ اگر معافی نہ ملی تو یقین کریں یہ رمضان
یہ دیکھیں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا، کسی کے پاس جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. بڑی نعمت اگر اس کی نہ قدری کی جائے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کی قدر نہ کی تو پھر اس کا وبال بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اسی رمضان میں بنیادی اعمال جو ہے نا ان کو ضرور بجا لانا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. حدیث سن لیجیے، حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے آمدن بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑا، اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے نا تو جو اس کا نقصان ہو گیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس پر کتنا وبال ہو پائے گا بھائی. نبی اسلام میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو ایسی کیفیت میں اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم نے چونکہ معافی لینی ہے نا اللہ سے، تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں ہم نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں یا میرے گھر کی خواتین یا میرے بچے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ روزہ رکھ پا سکتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اگر ایک ماں ہوں روزہ رکھنا ہے، اور ماں ہونے کے ناطے بچوں کی میں ذمہ دار ہوں، میرے بچے روزہ رکھیں گے. میں اپنے خاوند کو ترغیب دوں گی کہ روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنا ہے. ہم نے معافی اللہ سے لینی ہے، اور معافی لینے کے لیے نبی اسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسے رمضان کے روزے رکھے مسلمان ایمان والا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے اجر کی ثواب کی، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم نے معافی لینی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے. آج کے مجلس میں جو موجود ہیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اس مجلس میں عزم اور پختہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے روزہ نہیں ہم نے چھوڑنا. الا کہ کوئی ایسا بیمار ہے، لاچار ہے کہ جس کے اختیار میں نہیں روزہ رکھنا ہے. ویسے جدید سائنس اور طب نبوی کے حوالے سے آج یہ ریسرچ موجود ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں یہ روزہ ان کے لیے بڑا زبردست ان کی عافیت کا باعث ہے، بڑی ہی عافیتوں کا باعث ہے. جو شوگر کے مریض ہیں وہ روزہ رکھیں، اگر وہ برداشت کریں تو ان کے لیے صحت، عافیت اور تندرستی کا باعث ہے. بلکہ ہمارے استاد المکرم چودھری عبد الواحد گوندل رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ہم نے برسہ برس ان سے پڑھا، برسہ برس ان سے تربیت حاصل کی، برسہ برس ان کی نیکی کے عکس کو دیکھا. وہ زندگی کے آخر میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا تقریباً 20-25 سال پہلے. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ نہیں رکھنا آپ نے. یہ میں ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور ان کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی اس پر اپلائی ہو، لیکن نیکی کا جذبہ ہو تو اس کی کیفیت اور اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے دوائی کھانی ہے، روزہ نہیں رکھنا.
وہ کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ نہ دوائی کھانی ہے کہ نہ روزہ چھڈنا ہے، دوائی روزے ہی کھادی کوئی نہیں تے روزے رکھے، تقریباً 20 روزے ہو گئے، کاردیاں کیا چیک اپ کرانا، چلے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے کہا کہ یہ دوائی آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، روزہ نہیں رکھیں۔ انہوں نے میں کیا میں ایک روزہ نہیں چھڈیا تو ایک دن دوائی نہیں کھاتی، کہتے ڈاکٹر سر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو سمجھا کہ دوائی چھوڑنے کی وجہ سے روزہ، دوائی کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ عافیتیں ملی ہیں، کہا کہ نہیں، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے عافیتیں اللہ نے ملی ہیں۔ اور زندگی کے آخر میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے پھر زندگی میں کبھی روزہ چھوڑا نہیں، یعنی اس واقعے سے 20 سال 25 سال بعد تک روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے وہ بڑا شدید عذر ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اگر عذر نہیں تو روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں معافی چاہیے، ہم نے اللہ سے معافی لینی ہے، اللہ عز و جل سے معافی طلب کرنی ہے۔ اس رحمت اور معافی کے حصول کے لیے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا، خود بھی رکھنا ہے، گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے، اور خواتین کے لیے تو ویسے ہی بڑے اجر و ثواب کی باتیں ہیں۔ سحری کے وقت اٹھنا ہے پہلے سے، ایک گھر میں ایک ماں جب سحری تیار کرتی ہے نا، صرف اس کو اپنا ہی اجر نہیں ہوتا، اس کو ہر گھر کے ہر فرد کا علیحدہ سے جو کچھ ان کو اجر ملتا ہے اس ماں کو بھی ملتا ہے، اس بہن کو بھی ملتا ہے۔ اس گھر کے اندر کسی کی اہلیہ ہے تو اس کو سب کو کھانا کھلانے کا، اور رات کو پھر سحری کے بعد افطاری کے وقت تیاری میں جو کچھ وہ محنت مشقت کرتی ہے نا، اس کا اجر اور ثواب ایسا کہ اس کو اکیلی کو اکیلے کا اجر نہیں ملتا، سارے گھر والوں کا ثواب اکٹھا کر کے اللہ خواتین کے دامن میں ڈال دیتے۔ اس لیے ہمیں رحمت چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے، اور اس معافی اور رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، اور روزے کے ساتھ جو باقی امور ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ بعض ساتھی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر فجر کے وقت کھڑے ہیں، مجوسی آتش پرست، اندھیرا ہوتا تھا، مسجد میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ اندر محراب میں چھپا تھا، اور زہر آلود خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا نظر نہیں آیا۔ جب نماز شروع کی تو اس سے نکل کر وار کی اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر متعدد وار کیے، خون جاری ہو گیا، نیچے گر گئے، بالکل پیچھے ان کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین گر پڑے ہیں، آگے ہوئے اور انا اعطیناک اور مختصر صورت کے ساتھ جلدی سے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غشی طاری تھی، بہوشی کی کیفیت تھی، نماز سے فارغ ہو کے ان کو دیکھا تو پتہ ہے سب سے پہلا سوال کیا کیا انہوں نے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال یہ کیا، میں غائب ہو کر گر پڑا، امام تھا نا، صرف قوم کا امام نہیں، قوم کا امیر بھی تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین المہدیین میں دوسرے نمبر پر بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نا، تو زندگی میں جو سوچ اور فکر ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی پازیٹیو ہے، بیدار ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا جی پڑھ لی، آپ گر پڑے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی، کہا یاد رکھو لوگوں، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔
اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ اسلام 13-14 دن بیمار رہے. جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی. عشاء کے وقت بیماری شدید تر ہو گئی، اتنی شدید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. جمعرات کا دن تھا. غشی کی کیفیت طاری. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ گھر والوں نے بتایا کہ نہیں، آپ کے ساتھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا مجھ پر پانی کو بہاؤ، کیونکہ بخار تھا شدید، کوئی طبیعت سمجھ لے تو میں جا کے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤں. گھر والوں نے آپ علیہ السلام پر پانی بہایا. پھر آپ علیہ السلام اٹھے نماز کے لیے، لیکن غشی آئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا اصل الناس، کیا میرے رفقاء میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے. آپ نے فرمایا پھر مجھ پر پانی کو بہایا. پھر پانی بہایا، پھر اٹھے، پھر غشی آئی، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی. کہا نہیں، آپ کے ساتھی آپ کا انتظار کر. فرمایا پھر مجھ پر پانی کو بہاؤ. 3 مرتبہ غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اٹھے، پھر غشی آ گئی. کائنات کے امام پھر غائب ہو گئے، گر پڑے. پھر ہوش آیا. اصل الناس، کیونکہ آپ اسلام کا یہ حجرہ ہے، یہ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے مسجد نبوی ہے. دروازہ درمیان میں کھلتا ہے. یہ ساتھی نماز پڑھ گئی. کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اب ابو بکر کو کہو کہ میرے ساتھیوں کو نماز پڑھا دیں، مجھ میں اب اجارہ نہیں رہا. سخت سے تو اٹھ کے جا پاؤں، ساتھیوں کو نماز پڑھا پاؤں. یہ ہمارے امام ہیں، یہ وہ ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرنے والے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. یہ آخری آپ علیہ السلام کی مغرب کی نماز تھی جو آپ نے پڑھائی تھی. عشاء کے وقت پھر نہیں جا پائے. جمعرات کے دن، جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی فجر کی نماز. یہ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کے پڑھائی. جب تک ہمت تھی نماز تھی، جب نہیں تو پھر گھر میں نماز اپنی جگہ پہ پڑھ لی. لیکن نماز آخری لمحہ بھی آیا آپ کے اصلاۃ والسلام کے حوالے سے. زندگی کے آخری لمحات تھے. آپ کے ہونٹوں پہ جنبش تھی، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، لیکن آواز سنائی نہیں دیتی کہ آپ اسلام کیا کہتے ہیں، کیونکہ نکاحت تھی. اما جی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. کہا میں نے کان قریب کیے تو آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، لوگوں نماز. اللہ اکبر. یہ زندگی کے آخری لمحوں کی بات ہے. یہ آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ امت کی بیٹیوں کو کہہ رہے تھے، امت کی ماؤں کو کہہ رہے تھے، امت کے باپوں کو کہہ رہے تھے، امت کے ایک فرد کو کہہ رہے تھے. آپ نے اسلام کو مجھ کو کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کہہ رہے تھے. آپ نے سنا، سن لیجئے کہ کائنات کے امام نے زندگی کے آخری لمحوں میں آپ کو پیغام دیا تھا. اور زندگی کے آخری پیغام جو ہوتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ ان پیغاموں کو کبھی فراموش نہیں کرتا. جس سے پیار ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے نا، جو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی آخری لمحے کبھی نہیں بھولتے، اس کی آخری باتیں بندہ کبھی نہیں بھول پاتا. اے میری ماں اور بیٹیوں، اے میری بہنوں،
یا آپ کے محبوب پیغمبر نے آپ کے نام پیغام دیا تھا جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے اسلام نے زندگی کے آخری لمحے میں کیا کہا تھا نماز نہ چھوڑیے گا. آپ کا اللہ سے تعلق ہے اور کائنات کے امام یہ تعلق بنانے آئے تھے. وہ بنا کے چلے گئے. کہا یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یا آپ کا رشتہ رب سے نہ چھوٹے, یا آپ کی نسبت جو رب سے قائم ہو گئی اسلام اور ایمان کے ساتھ اس سے ذوف نہیں آنا چاہیے. اللہ سے جو رشتہ جوڑ گئے ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے. اسے روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھوانا ہے, نماز پڑھنی ہے, گھر میں ایک ایک فرد کو نماز پڑھانی ہے, ذکر اذکار کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اپنی زبان کو گناہوں سے روکنا ہے, کیونکہ نبی اسلام میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا, جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے روزہ بھی رکھنا ہے, نیک عمل بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. جھوٹ نہیں بولنا, اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. بڑے سارے افراد ہیں روزہ رکھا ہے گالی سنتے ہیں, روزہ رکھا ہے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, روزہ رکھا ہے فلم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو بھائی, روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ معافی مانگنی ہے رب سے, نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے, ہم کو معاف کر دے رمضان میں. اور اگر ایسا کر لیا اور ایسا کرتے رہے تو روزے کا اجر ثواب برباد نہ ہو جائے, کیونکہ نبی اسلام کا یہ فرمان بھی ہے کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما. کتنے روزے دار ہیں, روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا, یعنی وہ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتے. اسی روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کر